جو شبہ میرے پاس آیا، شبہ بھی ہے اور کنفیوژن ہے. کچھ پڑھنے لکھنے والے لوگوں نے جو کہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے، اردو میں جو ترجمہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جتنی ترجمے انہوں نے پڑھے مختلف مصنفوں کی طرف سے، وہ ان کے مطلب کہیں ایک جیسے نہیں ملے ان کو. یعنی کوئی بھی ایک آیت میں کہیں کچھ ترجمہ تھا، کہیں کچھ اور ترجمہ تھا. تو ایسا شاید ہے بھی، کیونکہ ترجمہ جو ہے بڑی ثقیل سی زبان میں ہوتا ہے اور کنفیوژن ہو جاتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ترجمہ انگریزی میں بھی پڑھا ہے، اور جب وہ انگریزی میں مختلف لکھنے والوں کی طرف سے جب انہوں نے ترجمے پڑھے تو ان کو وہ بہت آسان لگا انگریزی کی زبان کا ترجمہ بنسبت اردو کی زبان کا. تو پہلا سوال تو یہ کہ کیا اردو کے ترجمے جو مختلف ہیں ان کی کوئی وجہ ہے یا کوئی وجہ نہیں ہے، صرف لکھنے والے کا ذہن ہی ایسا ہے، یا ان کے ذہن میں جو انہوں نے سمجھا وہ انہوں نے لکھا؟ تو کیا ہر ترجمہ صحیح ہے یا کوئی ترجمہ غلط بھی ہے کیا؟ کیونکہ عربی زبان کے لفظ کے مطلب بہت سے ہو سکتے ہیں. آپ روشنی ڈالیے، ہمیں کلیریفائی کیجئے کہ ہم کیا سمجھیں، کیسے سمجھیں. بہت اچھا سوال ہے. ہاں، یہ کنفیوژن ہو بھی سکتا ہے. اصل میں آپ جانتے ہیں کہ عربی میں قرآن کریم نازل ہوا، اور سب سے پہلے جو غیر عربی میں ترجمہ ہوا وہ فارسی میں ہوا. فارسی میں اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، تو فارسی میں. پھر ان کے بعد سب سے پہلا جو ہے وہ فارسی سے جو اردو میں ترجمہ کیا وہ یعنی لفظی ترجمہ کیا وہ انہی کے بڑے بیٹے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اور وہ تحت لفظ، وہ لفظی ترجمہ، اس کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہوتا. پھر ان کے چھوٹے بھائی جو ہے شاہ ولی اللہ کے اگلے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے با محاورہ با مطلب ترجمہ کیا اردو میں. اردو میں یہ وہ ترجمے جو مین ماخذ ہیں اصل میں اردو ترجموں کے، تو ان سے وہ سب خوشہ چینی کرتے ہیں، اور پھر ہر زمانے کی اردو کا جو محاورہ چلتا ہے اس اعتبار سے وہ کنورٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہر زمانے میں اردو جو اپنا محاورہ چینج کرتی جا رہی ہے. آج بولنے میں، چلنے میں، لکھنے میں اردو کے الفاظ الگ ہیں. اس سے پہلے چلے جائیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھوڑے ثقیل الفاظ ہیں، اس سے اوپر چلے جائیں اور ثقیل ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ محاورہ ہر زمانے میں چینج ہوتا ہے. جس کو اس کی علم نہیں ہے ان محاوروں کا تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ یار وہاں تو یہ لکھا ہے، یہاں یہ لکھا ہے، حالانکہ مطلب سب کا ایک ہے. وہ سب مترادف الفاظ کہتے ہیں، وہ سب مترادف سمن ہے سب. تو مترادف الفاظ ہیں لیکن اس کا معنی سب کا ایک ہی ہے. تو اگر اردو کی وسعت اگر ہوگی ان کی نالج کی تو وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں یار اس کا مطلب وہی ہے جو اس کا مطلب ہے. کیونکہ ترجمے میں چینج کی نہیں جا سکتی، کیونکہ ترجمے میں بالکل لگا بندھا جو لفظ ہے وہی بتانا پڑتا ہے. ہاں، آگے جب خلاصہ بیان کیا، تشریح کی ہے، اب آپ اس کے اندر تشریح اپنے اپنے موقف کے اعتبار سے مفسرین الگ الگ تشریح کرتے ہیں. تو اس لیے لگتا ہے ان کو کنفیوز ہوتا ہے کہ اردو پر کمان ان کے اگر مضبوط نہیں ہے تو ان کو ایسا لگے گا کہ یار یہاں تو انہوں نے یہ لفظ کہا ہے، یہاں یہ لفظ کہا ہے، حالانکہ حقیقت میں دونوں کا مطلب معنی ایک ہی ہوتا ہے. یہ وجہ ہے. باقی انگریزی میں چونکہ وہ ہو سکتا ہے انگریزی میں زیادہ وہ ایکسپرٹ ہیں یا زیادہ یوز ٹو ہیں تو انگریزی جب انہوں نے دیکھی تو آسان لگی. حالانکہ پکتال کا انگریزی کا ترجمہ دیکھیں اور یوسف علی کا دیکھیں، یہ دو مین چلتے ہیں. تو پکتال کا جو انگریزی کا وہ ادیبانہ انگریزی ہے، اور یوسف علی کا بڑا عام سلیس اردو ہے، سلیس انگلش ہے. تو اس میں بھی جو فرق جاننے والے سمجھ آتی ہے یار پکتال جو ہے وہ بڑا وہ شیکسپیئر کی انگریزی لکھتا ہے. ہاں، اور یہ جو ہے یوسف علی یہ بڑی عام لکھتا ہے. تو لوگ بہت سے یوسف علی کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے یہ فرق، لیکن بات وہ یہ کہ کمان تو کمان اگر اردو پر آپ کی پوری ہے تو ترجمے میں فرق ہو نہیں سکتا. اگر کسی نے کسی جگہ غلطی کی ہے کسی مفسر نے تو وہ تو خطرناک بات ہے. لیکن جو معروف تفسیریں ہیں بڑی بڑی، ان معروف تفسیروں میں ایسی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. جیسے معرف القرآن مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اردو میں 8 جلدوں میں، اس کی اردو بہت سلیس اور عمدہ ہے. انہوں نے ترجمہ بھی کیا عام زبان میں. پھر خلاصہ جو ہے تفسیر ہے وہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو اور واضح کر دیا ترجمے کو. پھر آگے تشریحات ہیں، یہ تفسیر بڑی لاجواب ہے. پھر اسی طریقے سے تفسیر عثمانی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی وہ بڑی لاجواب ہے، اس کو انسان پڑھ سکتا ہے.
اسی طریقے سے مولانا ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن ہے وہ اردو میں، وہ تفسیر پڑھ سکتا ہے. تو یہ تفسیریں ابھی تازہ جو ہے شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے 3 جلدوں کے اندر جو ہے وہ ابھی مارکیٹ میں آئی ہے. وہ بہت لاجواب ہے عام لوگوں کے لیے. اچھا. آسان ترجمہ قرآن اس کا، اس میں وہ آیات لکھتے ہیں، نیچے ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے مختصر سی تشریح کر دیتے ہیں. تو قلیل وقت کے اندر آپ جو ہے وہ بہت سا مطالعہ کر جاتے ہیں. تو وہ لوگوں کو پڑھ لینی چاہیے. تو اس میں ان کو، اور پھر انہوں نے آج کے زمانے کی اردو استعمال کی ہے. اچھا. آج جو چل رہی ہے. تو میں کہا یہ سب سے زیادہ آسان رہے گی ان لوگوں کے لیے جن کو کنفیوژن ہو رہا ہے. اردو بڑی آسانی سے ان کو ان کے گرفت میں آ جائے گی. جی میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال اور ہیں. ایک سوال یہ کہ کسی نے مجھے ٹیکسٹ کر کے یہ پوچھا کہ قرآن کے ترجمے اور قرآن کی تفسیر اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. ترجمہ تو ٹرانسلیشن ہے لفظ بہ لفظ. جی. اور تشریح جو ہے تفسیر اس کی ڈیٹیلز ہے. تشریح ہو گئی. تشریح، ہاں تشریح اور تفسیر ایک ہی چیز ہے. اس کی تفصیلات کیا ہیں اس کے تحت، حکم کے تحت. کہنے کو اقیم الصلاۃ ایک حکم ہے، نماز قائم کرو، یہ ترجمہ ہو گیا. اب اس کے آگے تشریح، کیوں قائم کریں، اقامت کا لفظ کیوں کہا، صلاۃ کا مطلب کیا ہے، پھر قائم کرو کا مطلب کیا ہے، جماعت ہے یا اکیلے ہے، یہ تفسیر ہو جاتی. پھر آگے پھر تفسیر مفسر کرتا ہے، وہ ایک ایک لفظ اور بات کرتا ہے. یہ تفسیر. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.